بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں تراویح۔ آج کا بیان 9ویں پارے کے شروع سے 10ویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ چنانچہ مال غنیمت کے بارے میں ارشاد ہے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ارشاد باری ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو ان کے جلال اور عظمت کی استحضار سے ان کے دل در جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے اور عزت کی روزی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانوں کی طرف سے تائید و نصرت کا تذکرہ، مثلا فرشتوں کا نازل ہونا، مسلمانوں کا کامیاب ہونا، باوجود یہ کہ تعداد میں کافر بہت تھے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا مول لے گا ان کے لیے اللہ کا شدید عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب تم کافروں سے بھیڑو تو خوب جم کر لڑو، جو شخص میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگے گا وہ غضب الہی کا نشانہ بنے گا۔ پھر پارے کے آخر میں حکم ہوتا ہے کہ کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ وہ فساد یعنی شرک نہ کریں، پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائے، شرک چھوڑ دیں اور اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انجام کار تمہارے مقابلے میں اللہ کی حمایت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ 10ویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کا حکم دیا گیا کہ جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں آوے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، تاکہ آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے اور مسافر کے کام آ جاوے۔ باقی 4 حصے پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائے۔ پھر غزوہ بدر کے بعد تفصیلی بیان کی گئی ہے کہ اس کے ضمن میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانو گے اور آپس میں جھگڑا کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے اور آپس میں لڑائی کرنے کے سبب تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تیاری کرو کفار سے لڑنے کے لیے جو کچھ تمہارے بس میں ہو اور جہاں تک ممکن ہو سامان جنگ فراہم کرو، اور اس کے بعد اللہ کی مدد اور تائید پر یقین رکھو۔ تم اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دو گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا بدلہ ملے گا۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اگر تمہارا عزم پختہ ہے اور تم صالح بھی ہو، خواہ تم تعداد میں تھوڑے ہی ہو، اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہے تو اللہ تم کو غالب کریں گے۔ جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کے خاطر قید رکھنا مناسب نہیں۔ سورت کے اختتام پر تنبیہ کی گئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت کے پردے میں مال غنیمت سے زیادہ دینی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا اور وراثت کے حقدار رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کی قبولیت کی توبہ کا ذکر ہے۔ اس میں سورت کو سورہ توبہ اس لیے اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں اور اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کافروں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اس سورت میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا گیا۔ کفار قریش نے حسد کے بنا پر حدیبیہ کے صلح نامہ کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے حق میں بیزاری ہے جنہوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ چنانچہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے
بری ذمہ ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ منع ہے، اور برہنہ ہو کر یعنی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی منع ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ اگر تمہارے قریب سے قریب رشتہ دار بھی حالت کفر میں ہو تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد کے سلسلے میں لوگوں کے عذر لم کو قبول نہ کیجیے، یہ منافق جھوٹے ہیں، بہانہ تراشتے ہیں۔ اے نبی، فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجیے، یہ ہرگز آپ میں سے نہیں ہے، انہیں جب موقع ملے گا یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، ان پر اللہ کی فٹکار ہے، ان کی نماز جنازہ تک پڑھانا آپ کو منع ہے۔ سورت کے درمیان میں زکوٰۃ کے مصارف یعنی کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی اس کو بتاتے ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں جو من جانب اللہ یعنی اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کے لیے، زکوٰۃ غلاموں کی آزادی کے لیے، محتاجوں کے لیے، زکوٰۃ قرض داروں کی مدد کے لیے، نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، زکوٰۃ خدا کی راہ میں، زکوٰۃ تالیف قلوب کے لیے، زکوٰۃ مسافروں کی مدد کے لیے۔ مختصر یہ کہ سورہ توبہ میں بعض غزوات اور ان سے متعلق واقعات کا ذکر، مشرکین کے معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان، ایام حج میں لڑائی جھگڑے کی ممانعت، حدود حرم میں کفار مشرکین کے داخلے پر پابندی، اہل کتاب کو ایمان لانے یا جزیہ دینے کا حکم، جہاد میں سستی کرنے والوں کی مذمت برائی، مصارف زکوٰۃ کا تعین، منافقین کا بیان اور اہل ایمان کی پہچان، یہ باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ